بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تم جب اپنی بہن کے گھر جاؤ تو اپنی بساط کے مطابق کچھ لے جاؤ، کیونکہ تمہاری بہن کا تم پر حق ہے، اسے والدین کی وراثت سے ملا ہے، اور انتہائی بد نصیب ہے وہ شخص جس کی بہن ناراض ہو اور اس کی یا اس کی بہن کی موت واقع ہو جائے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ پاکیزہ رشتہ عطا کیا اور تمہیں تمہارے دکھوں کا سہارا عطا کیا۔ بہن اگر عمر میں بڑی ہے تو وہ ماں کے حکم میں ہے، اس کا ادب و احترام قریب قریب اسی انداز پر ہونا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں یا 2 لڑکیاں یا 2 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے حقوق کے سلسلے میں اللہ سے ڈرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن کا ذکر بھی آتا ہے، جو آپ کو لوریاں دیتی تھی، جن کا نام حضرت شیمہ تھا۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلہ میں سیدہ شیمہ کی شادی ہوئی تھی، اس قبیلہ کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی۔ اس قبیلہ کے چند لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے اور ان قیدیوں میں حضرت شیمہ بھی تھیں۔ مسلمانوں نے انہیں گرفتار کرتے وقت جنگی سختی سے کام لیا اور اس وقت وہ بڑی عمر کی تھیں۔ انہوں نے لشکریوں سے کہا، جانتے نہیں ہو میں تمہارے صاحب کی رضائی بہن ہوں، میرے ساتھ ادب سے بات کرو، لیکن سپاہیوں کو یقین نہ آیا۔ پھر انہوں نے تصدیق کے لیے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ قوم کے سرداروں کے ساتھ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوری خیموں کی طرف جا رہی ہیں اور صحابہ کرام ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے ہیں۔ یہ مکی دور تو تھا نہیں، یہ مدنی دور تھا۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ نوری میں داخل ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئیں تو سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میں تمہاری بہن ہوں۔ اسے اس کے بچپن کے کچھ علامات بتائے کہ لڑکپن میں ایک مرتبہ آپ نے دانت کاٹا تھا جس کا یہ نشان موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہچان لیا اور دیکھ کر فرط محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اپنی چادر مبارک حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹھنے کے لیے بچھا دی، محبت کی باتیں کیں اور فرمایا، اے بہن، تم میرے یہاں رہنا چاہو تو یہ تمہارا گھر ہے، اور اگر واپس جانا چاہو تب بھی مجھے کوئی اصرار نہیں۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے قبیلے میں جانے کو ترجیح دی۔ اسی روز حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمان ہو گئیں۔ ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چلتے وقت کچھ اونٹ اور بکریاں اور 3 غلام اور 1 باندی عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا اور اسے تحفہ بھی دیا، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ بہنوں کو نہیں موڑا کرتے۔ لڑکیوں اور بیٹیوں کی تربیت اور پرورش کرنے کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس پر جہنم سے چھٹکارا اور جنت جانے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں تھیں۔ اس نے کھانے کے لیے کوئی چیز مانگی مگر میرے پاس سے ایک کھجور کے سوا اسے کچھ نہیں ملا، چنانچہ اسے میں نے وہی دے دیا۔ اس عورت نے کھجور کو خود نہ کھا کر اسے اپنی دونوں لڑکیوں کے درمیان بانٹ دیا اور اٹھ کر چلی گئی۔ پھر میرے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان لڑکیوں کی پرورش سے دو چار ہو اس کے لیے یہ سب جہنم سے پردہ ہوں گی۔ اس حدیث میں انسان کے بچوں کی پرورش کرنے کی فضیلت کا بیان ہے، کیونکہ بیٹی عاجز و کمزور ہوتی ہے اور اکثر اس کے گھر والے اس کی پرواہ نہیں کرتے اور نہ اس کا خیال کرتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دو لڑکیوں کی پرورش و تربیت کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں تو وہ روز قیامت اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں یعنی شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوگا اگر اس نے دو لڑکیوں یعنی دو بیٹیوں یا بہنوں وغیرہ کی پرورش کی ہوگی۔